گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو یہ پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لاتے ہیں کہ جس کا فائدہ گھر میں بھی ہو، گھر کے ہر فرد کو بھی ہو، اور جب باہر نکلیں تو معاشرے کو بھی فائدہ ہو، اور گھر بھی اور معاشرہ بھی ہمارا اللہ کرے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے، ہمارے معاملات، ہمارے حالات، ہمارے سب بہتر ہو جائیں۔ اور بہتری کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ شریعت پر عمل کریں، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہر جگہ برکت ہی برکت، خیر ہی خیر، مزہ ہی مزہ۔ دیکھیں، ہر شخص چاہے گھر ہو، معاشرہ ہو، بزنس ہو، جاب ہو، اسٹڈی ہو، ہر شخص پرسکون ماحول چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ ٹینشن کون چاہتا ہے؟ گھبراہٹ کون چاہتا ہے؟ بلکہ اللہ نہ کرے ٹینشن بڑھ جائے، بے سکونی ہو، بے چینی ہو، گھبراہٹ ہو، تو لوگ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ٹینشن، اسٹریس، انزائٹی، پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ پھر ہر فرد تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ یار زندگی میں مزہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ آج کل لوگ خشک ہو گئے ہیں، مطلب پرست ہو گئے ہیں، مطلب نکلتا ہے تو ملتے ہیں، مطلب نکل جاتا ہے تو لوگ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو ہر شخص دوسرے سے توقع رکھتا ہے کہ ہر بندہ میرے ساتھ اچھا ہو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع، یہ بھی ایک زبردست موضوع ہے۔ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ سٹارٹ ٹو اینڈ ہمارے ساتھ رہیں۔ جو موضوع ہے وہ ہے ملن ساری۔ ملن ساری زبردست موضوع ہے، موضوع تو زبردست ہے، لیکن ملن ساری ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ آج ہماری توقع ہوتی ہے کہ سامنے والا مجھ سے اچھا ملے، میں چاہے جیسا منہ ٹیڑھا کر کے ملوں، ایسا منہ بنا کے ملوں جیسے کڑوا بادام کھایا ہے، تربوز جیسا، ٹماٹر جیسا، یا اور کیا مثال دی جائے، منہ پھلا کر کسی سے ملوں، تو میں اپنا رویہ نہیں دیکھتا، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں سامنے والوں سے کہ یار مجھ سے اچھی طریقے سے ملا جائے۔ میں فلاں کے گھر گیا، ہم فلاں کے گھر گئے، ہم سے اچھی طرح نہیں ملے، ہم سے مسکرا کر نہیں ملے، ہمیں ریسپیکٹ نہیں دی، ہمیں اچھی طرح ویلکم نہیں کیا، ساری توقعات دوسرے سے۔ اچھا، آپ کے گھر کوئی آیا، آپ کا منہ پھلا ہوا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے آپ صحیح طرح نہیں ملے، جی وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے سر میں درد تھا، ٹینشن تھا، رات نیند نہیں ہوئی، تو آنے والے کو کیا پتا کہ آپ اپنے ساتھ مسائل یا بیماریوں کا چارٹ لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ٹاپک ہے ملن ساری گھر اور معاشرے میں، یہ ہر فرد اگر ملن سار بن جائے، ہر گھر میں ملن ساری ہو جائے، یہ پھر محلے اور علاقوں میں ملن ساری آ جائے، خاندانوں میں ملن ساری آ جائے، تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے، پرسکون ہو جائے، ہر بندہ پرسکون ہو جائے۔ یقین کیجئے، ٹینشن ریلیز کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ ملن سار بن جائے۔ اور ملن ساری کی بہت ساری ذرائع طریقے بھی ہیں، جس میں ایک طریقہ اور بہترین ذریعہ مسکراہٹ بھی ہے۔ تو مسکرانے میں اپنا ٹینشن بھی ریلیز ہوتا ہے، سامنے والے کا بھی ہوتا ہے۔ اور منہ پھولا ہو تو کوئی کہتا نا، سر ذرا اپنا چہرہ مبارک دیکھیے آئینے میں، کیا ہوا؟ بڑا ڈر لگ رہا ہے آپ کے منہ سے، خوف آ رہا ہے، چہرہ دیکھیں کیسا ہو رہا ہے۔ تو اپنا چہرہ تو ہر وقت نہیں دیکھتے، ہاں سیلفی بنانی ہو، فوٹو لینی ہو، بال بنانے ہو، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنا چہرہ عموماً بندہ دیکھتا ہے، اور جب فوٹو بناتے ہیں تو مسکراہٹ تو لانی پڑتی ہے، چاہے سر میں درد ہو یا پیٹ میں درد۔ تو جس طرح فوٹو بناتے ہوئے، سیلفی بناتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہٹ رکھیے، کہ مسکرانا سنت بھی ہے، مسکرانا صدقہ بھی ہے، دل جوئی بھی ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ملن ساری کا یہ پہلا گیٹ، پہلا پھاٹک، پہلا اسٹیپ ہے۔ باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی نا۔ کسی دکان پر جاتے ہیں، اس کا آؤٹ لیٹ ہوتا ہے، شوکیس ہوتا ہے، وہ بڑی ڈیکوریٹ کرتے ہیں چیزیں، تو بڑی سجا کے رکھتے ہیں، اندر چاہے جو بھی ہو، لیکن آؤٹ لیٹ کیسا ہوتا ہے؟ تو مسکراہٹ بھی بندے کی شخصیت کا آؤٹ لیٹ ہے، کہ سامنے والا کیسا ہے۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، سامنے والا اٹریکٹ ہوگا، آپ کی طرف آئے گا،
بات کر سکے گا، خوف اس کا دور ہوگا، ملنے کا دل کرے گا. اور اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، تو بات کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر پائے گا. اپنے بھی دور ہو جائیں گے، بچے بھی دور ہو جائیں گے، گھر والے بھی دور ہو جائیں گے، خاندان والے بھی دور ہو جائیں گے. یار ہر وقت غصے میں رہتا ہے، ہر وقت تنقید کرتا رہتا ہے، ہر وقت طنز کرتا رہتا ہے. اس کے پاس جاؤ تو طنز کے علاوہ اس کے پاس بات ہی نہیں ہے. تنقید کے تیر ایسے مارتا ہے کہ وہ بس دل چھلنی ہو جاتا ہے، دوبارہ لوگ نہیں آتے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، باتیں بہت ہیں، ہم چلیں گے آگے مزید. ہمارے جو پیارے پیارے مبلغین، ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں، پروگرام کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں، اور آپ کے سوالات بھی لیں گے، اور ہم ایک پکچر بھی آپ کو دکھائیں گے، اور آپ کا جواب بھی لیں گے. درست جواب آنے والے کو تحفہ بھی دیں گے. کیا تحفہ دیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو پہلے پیارے پیارے مبلغین کا آپ کو تعارف کرواتے ہیں، ان کی زیارت کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سید قذافی شاہ صاحب مدنی. شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ تشریف لائے. ہمارے قربان مدنی بھائی ماشاءاللہ، تو یہ دونوں بہترین مبلغین، بہت پیارا بولتے ہیں. اور ملن ساری تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل اپنا ہی ہے. تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ واقعی جن سے مل کر مزہ آ جاتا ہے. جب ملتے ہیں نا، ان کی ملاقات کا انداز ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں یار مل کر مزہ آ گیا. ان کی مسکراہٹ، ان کی گرم جوشی ایسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مل کر مزہ آ گیا. تو ماشاءاللہ یہ دونوں مبلغین بھی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ، ماشاءاللہ ویل لک. اور واقعی جب بھی میری انفرادی ملاقات بھی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ ملنسار. تو میں نے تو ان سے یہ عرض کیا کہ بھائی اپنے ہی ملنساری کے واقعات بتا دیجئے گا کہ جو ہے وہ کیسے ملا جائے. واقعی ایک ملنساری بہت کام ہے، یہ پورا کام ہے، پورا سبجیکٹ ہے. آپ اسٹڈی لائف میں چلے جائیں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی جو بھی ہے، جو ٹیچر ملنسار ہوتا ہے، مسکرانے والا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح تاجر دیکھ لیں جو ملنسار ہے، آئیے آئیے بیٹھیے، کیا چاہیے آپ کو، کیا دکھاؤں، کیا پئیں گے، کیا لیں گے. بھلے کھلائے پلائے نہ ہو، لیکن اگر وہ اس طرح ملتا ہے تو کسٹمر کا دل کرتا ہے. آدمی بڑا خوش اخلاق ہے. اور دکان پر اگر جائیں، کیا چاہیے بتائیں، نہیں ہے، اور کچھ لینے کا بھی دل کرے تو بندہ نہ لے کہ یار بات کیسی کر رہا ہے یہ. تو واقعی سے بہت فرق پڑتا ہے. ملنساری محبت سے گھر کے گھر سنور جاتے ہیں، اور بد اخلاقی اور بے رخی سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کاروبار لے لیجئے، جو ملنسار بندہ ہے، محبت والا ہے، با اخلاق ہے، اس کا کاروبار بھی چل پڑتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اچھا بولنے والے کا، خوش اخلاق بندے کا، اور جو ایک ملنسار ہوتا ہے، جس کی ایک ہوتی ہے شخصیت پرکشش کے، لوگوں سے ملے جلے، اچھی طرح بات کرے، کہتے ہیں اس کی تو مرچ بھی بک جاتی ہے. اگر مرچیاں بیچ رہا ہے ایگزامپل کے طور پر، یا کہ کوئی کڑوی چیز ہے وہ بھی بک جاتی ہے کہ یار چلو بندہ دیکھ کے لے لیتا ہے کہ چلو چیز مرچی والی، باتیں تو میٹھی ہیں. لیکن جو کڑوا بندہ ہوتا ہے، بے رخا ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے، چڑچڑا بندہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا شہد بھی نہیں بکتا، وہ بھی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پر شہد نہیں ہے، اس کی زبان کڑوی ہے. تو اللہ ہمیں میٹھا بنا دے، اچھا بنا دے، با اخلاق بنا دے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ، ہماری پیاری امی جان ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. لوگوں نے عرض کی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، لوگوں نے تذکرہ کیا آقا علیہ السلام کا. تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول پاک صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں، پھر ان کی طرح دوسرے 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے تو پیارے آقا علیہ السلام کو وہ پہچانیں گے. دیکھیں فرشتے آتے ہیں درود و سلام پڑھنے، 70,000 صبح، 70,000 شام، یہ آتے ہیں، اور ایک دفعہ جو آ گیا تو بار بار نہیں آئیں گے. یہ امتی غلام کتنے خوش نصیب ہیں کہ مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے، جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، اور جاتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو اللہ کریم ہمیں بھی مکہ مدینے کی بادب باذوق حاضری نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی درود و سلام پڑھنے والا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک تصویر دیکھیے اور یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے، ذرا دکھائیے گا. یہ مزار شریف ہے.
مزار شریف دیکھیے، غور سے دیکھیے، توجہ سے دیکھیے، مزارات اولیاء کی تو کیا بات ہے، کیا ہی برکتیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک مزار شریف ہے، یہ کن کا ہے، کہاں ہے، تو اس سے متعلق جو ہے وہ آپ جواب دیجئے۔ ہم درست جواب تو آخر میں بتاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پیارے پیارے مبلغین کی طرف۔ قربان مدنی بھائی، ملن ساری ٹاپک تو بڑا وسیع ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں تو ملن سار ہوں، لیکن سامنے والا مجھ سے اچھا ملے، تو ملن ساری بندہ کیسے پیدا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں ملنسار بنوں، یا یہ سمجھتا ہے کہ میں ملنسار ہوں؟ واہ! اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ملنسار بنوں تو یہ تو واقعی کمال کی بات ہے، اور اس حوالے سے سیکھنا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ملنسار ہوں تو پھر اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ترازو کے اندر چیزوں کا وزن ہوتا ہے اور پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور ویٹ مشین کے ذریعے اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ترازو کہاں سے ملے گا؟ یہ بات تو بڑی اچھی ہے، ترازو کہاں سے ملے گی؟ یہ جو ترازو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ترازو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی جو حسین اور خوبصورت تعلیمات ہیں نا، یہ ان کا ترازو ہے۔ یہ وہ ترازو نہیں ہے جو نظر آتا ہے، یہ وہ ترازو ہے جو دکھا کرتا ہے۔ کیسے دکھا کرتا ہے؟ ہمارے اخلاق کے ذریعے دکھا کرتا ہے۔ کیا بات ہے! اس کا بظاہر کوئی وزن نہیں ہوا کرتا، لیکن اس کا واقعی بہت زیادہ وزن ہوا کرتا ہے۔ کیا بات ہے! حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھے اخلاق ہیں نا، کل بروز قیامت میزان عمل میں سب سے زیادہ جو بھاری نیکی ہوگی وہ اچھے اخلاق کی نیکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وزن بھی نہیں ہے لیکن وزن بھی پھر اتنا ہے نا۔ کیا بات ہے! تو اچھے اخلاق واقعی اپنانا چاہیے۔ تو اس کا ترازو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اس کی آسانی کے لیے روڈ چل رہا ہو اور روڈ کے اوپر ایک شخص کی گاڑی دوسرے کی گاڑی سے ٹکرا جائے، بلکہ ٹکرائے بھی نہیں، ٹکرانے والی ہو، تو اس وقت اس ملنسار شخص کا، اس دعویٰ کرنے والے کے جو دعویٰ ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ واہ! کیونکہ ملنساری کا اندازہ باس کے سامنے نہیں لگایا جا سکتا۔ صحیح۔ ملنساری کا اندازہ کسی بڑے یا جو جسے کہتے ہیں کہ جس کا آرڈر چلتا ہو، جس کی لازمی ماننا پڑتی ہو، اس کے سامنے نہیں لگایا جا سکتا۔ سمجھدار لوگوں نے بتایا ہے کہ ملنساری کا جو اندازہ ہے وہ اپنے ماتحتوں سے لگایا جاتا ہے۔ ملنساری کا اندازہ اس وقت لگایا جاتا ہے کہ جب آپ کے موڈ کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اور ملنساری کا اندازہ اس وقت لگایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا وہاں پر نہ ہو نا، جب گاڑی ٹکرائے گا، بلکہ بھی ٹکرائی بھی نہیں اور وہ ٹکرانے والی ہے، تو اس وقت بندے کی کیفیت ہوتی ہے، اور جس طرح گھور کے سامنے والے کو دیکھنا اور ذرا میں نظر نہیں آتا ہے، یہ جو گفتگو، یہ جو اسٹائل ہے، یہ یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ملنسار ہے تو ہے کتنا۔ تو اگر کسی کا ایسا انداز ہے اور ایسا رویہ ہے اور ایسے موقع پہ کہ جہاں پر ملنساری کا مظاہرہ کرنا ہے، تو پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعی وہ ملنسار ہے۔ لیکن بحمداللہ تعالی ہمارے معاشرے میں ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے ملنسار ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ملنسار نہیں ہے۔ دیکھیں 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی نا، انگلیوں میں فرق ہوتا ہے، اور ملنساری کی یہ حقیقت بات ہے کہ اس وقت بہت زیادہ کمی پائی جا رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو ملنساری پر اتنا زیادہ لٹریچر، ایسا نہیں لٹریچر نہیں تھا، لٹریچر تھا، سمجھانے والے سمجھاتے بھی تھے، اس کی تربیت بھی ہوتی تھی، لیکن ملنساری ہمارے معاشرے میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ یہ وہ معاشرہ ہے جسے اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، اور اس کی بڑی وجہ اپنے اوپر اس چیز کو نافذ کر دینا، یہ سمجھ لینا کہ جب تک میں ذرا اکڑ وغیرہ وہ نہیں ہوگا نا معاملہ، تو اس وقت تک بھائی کام نہیں چلنے والا، میرا روب کیسے پڑے گا؟ ہاں، روب بھائی بچے کیسے میری بات مانیں گے؟ آپ بات کیا کہہ رہے ہیں ملنساری؟ آپ بالکل ہی، آپ تو گھر خراب کرنے والی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ گھر خراب کرنے والی بات نہیں ہے، یہ جاب خراب کرنے والی بات نہیں ہے۔ ملنساری تو وہ وصف ہے، ماہرین نے یہ بات کہی ہے، ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ کسی انسان کی ترقی میں جتنا کردار اس کی ایبیلٹی کا ہوتا ہے، جتنا کردار اس کی صلاحیتوں کا، اس کی قابلیت کا ہوتا ہے، اس کی فطری عمل کا ہوتا ہے، اس کی ذہانت کا ہوتا ہے، اتنا ہی تقریباً کردار اس کی ملنساری کو اس کے اچھے اخلاق کا ہوا کرتا ہے۔ میں یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شخص تھا، ایک جگہ کام کرنے کے لیے گیا، اس نے نارمل پڑھا تھا، آپ یقین کیجئے وہ صفائی کے کام پر لگا۔ کیا کرنا؟ اس نے صفائی کرنی ہے، بہت بڑا ادارہ تھا، ریسٹورنٹ تو اس پہ لگتا ہے، صفائی کے کام پر لگا، لیکن اپنی ملنساری، اپنی خوش اخلاقی، فضول گوئی سے بچت، اور دوسرے کو عزت دینا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اپنا کام وقت پر کرنا، ان اچھے اخلاق، ان اچھے اوصاف کی وجہ سے آپ کو حیرت ہوگی
وہ جس ادارے کے اندر کام کرنے کے لیے گیا تھا، صفائی کا کام کرنے کے لیے، اس کے ان وجوہات کی وجہ سے آج وہ اس ادارے کی 17 برانچوں کا مینیجر بنا ہوا ہے. کیا بات ہے. اور باقاعدہ اس پر آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ دیکھو ملنساری خوش اخلاقی بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اس کے اندر وسط تو تھا، اس کی جو ایبلٹی تھی، لیکن ملنساری نے اس کو ڈبل کر دیا. وہ ہے نا ہیرا تو تھا، چمک نہیں رہا تھا. کیا بات. ملنساری نے اسے پالش کی، ہیرا چمک اٹھا. کیا بات. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن سے یہ بات نکالنی ہوگی، اس کا پہلا علاج کہ اس کے بغیر جی کام نہیں چل سکتا. یقین کیجئے کام ہی اس کے ذریعے چلتا ہے. جو کام گرمی سے نہیں ہوتا نا، وہ کام نرمی سے ہو جایا کرتا ہے. ہاں یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر ملنسار ہو جائیں گے تو یہ کیسے چلے گا وغیرہ وغیرہ. اصل میں ملنساری اپنانے سے معاملہ خراب نہیں ہوتا، معاملہ کمزوری اپنانے سے خراب ہوتا ہے. واہ. مجھے یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ رہا، فرماتے ہیں نرمی ہو کمزوری نہ ہو. واہ. مطلب آپ نے اتنے سے جملے میں حضور کی وہ شاگردی اپنائی تھی نا. کیا بات. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ ہے نا کہ آپ جوامع الکلم ہیں. تو صحابہ کرام کو اللہ نے یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نصیب فرمایا ہے. تو آپ نے اتنے سے جملے میں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما دی. دیکھیں کمزوری الگ چیز ہے اور کیا نام ہے نرمی ہونا وہ الگ چیز ہے. آپ گھر کے اندر ہیں، گھر کے اندر کوئی غلط کام آپ کا بچہ کر رہا ہے اور مزاج کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ مزاج کے خلاف جو کہ مینرز نہیں ہے، ایتیکیٹ نہیں ہے، ایتھکس نہیں ہے، اس کی طرف جا رہا ہے، گناہ کی طرف جا رہا ہے، آپ خاموش ہیں، یہ کمزوری ہے. صحیح. اچھا نرمی کیا ہے؟ خاموش رہنا کمزوری ہے. اس کی خاموش رہنے کی بات نہیں کر رہے مدنی چینل کے ناظرین کو، یہ سمجھنا ہوگا. خاموش رہنے کی بات نہیں ہو رہی، نہ ہی یہاں پر سختی کی بات ہو رہی ہے. سختی کریں گے تو وہ اور بگڑے گا. اب وہ آپ کے سامنے نہیں کر رہا تو چھپ کے کرے گا. صحیح. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں اور کچھ لوگ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں. جسموں پہ حکومت کرنے والوں کی حکومت بس سامنے رہتی ہے، جب تک عہدہ ہے تب تک رہتی ہے، لیکن جب پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں نا ان کی حکومت نہیں رہتی. جسموں پہ حکومت کرنے کے لیے معذرت آپ کی بات میں کچھ اضافہ کروں گا. یہ اس میں ڈنڈے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اچھا تشدد کا سہارا لینا پڑتا ہے، بد اخلاقی کا سہارا لینا پڑتا ہے. یعنی کہ جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے بچہ ہے ماتحت ہے تو بندہ بد اخلاقی کرے گا، غصہ کرے گا، خدا نہ خواستہ مار پیٹ کرے گا تو سامنے والا ڈر کے بات مانے گا اور دل کی حکومت مٹھاس سے آئے گی. ہے ابھی پچھلے دنوں میری کسی سے بات چیت ہو رہی تھی تو بڑی پیاری بات کہی کہ بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ ان کی بات اتنی میٹھی، اتنی اچھی، اتنا اچھا انداز ہوتا ہے کہ وہ دل میں اتر جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل سے اتر جاتے ہیں. مجھے یہاں پہ وہ مثال یاد آ رہی ہے، کسی نے کہا کہ کلہاڑی کی طرح نہ بنو. کیونکہ کلہاڑی کا جو مزاج ہے نا، کلہاڑی کا وار کلہاڑی تو بھول جاتی ہے، درخت یاد رکھتا ہے. کاٹ دیا نا اس کو، وہ درخت یاد رکھتا ہے مجھے کاٹ دیا. کلہاڑی کی طرح نہ بنو کیونکہ کلہاڑی بھول جائے گی لیکن درخت یاد رکھے گا. اب یہاں سے میں نے کوئی 5 سال پہلے کوئی بات بول دی، بول کے بھول گیا، میں نے تو بولی تھی، لیکن جس پہ لگی ہے نا وہی واپس والی بات کہ دل میں نہیں اتری، دل سے اتر گیا، بندہ ہی دل سے اتر گیا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں یہ بات بھی ہے کہ گفتگو کرتے وقت الفاظ کا چناؤ. دیکھیے ملنساری آج ہمارا ٹاپک ہے نا، تو بہت ساری چیزیں ہیں. چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ایک بندے کی باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، باڈی لینگویج ہے. پھر الفاظ کا چناؤ بہت بڑا میٹر ہے. چلے آپ مسکرا کر مل لیے، ویل لک، آپ کی باڈی لینگویج بھی بہت اچھی ہے، لیکن جب بولنا شروع کیا تو اس کی ایگزامپل یوں بھی ہے کہ زبان جو ہے وہ 32 دانتوں کے اندر ہے، یعنی پھاٹک میں. اب دکان کھلی، دکان میں سے کیا نکلا؟ پھول نکلے کہ کانٹے نکلے؟ ٹھنڈا شربت نکلا کہ انگارے نکلے؟ شہد نکلا یا کڑوے بادام نکلے؟ تو یہ ملنساری میں یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے، الفاظ کا چناؤ. اب ہمارا یہ پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، فیملیز بھی دیکھ رہی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. گھر کا سربراہ ہے، شوہر ہے، باپ ہے، جو بھی گھر کا بڑا ہے مرد، بچوں کو کہیں کہ بیٹا آئیے، بیٹا بیٹھیے، یہ بھی ہے، بیٹا نہیں کریں. ایک ٹیون بھی ہے اور انداز بھی ہے. اور بولے اوئے کیا کر رہا ہے، اوئے بیٹھ جا، اوئے لگاؤں گا، تو یہ بھی ایک ہے. تو اب اندازہ لگا لیں. اچھا ماں سارا دن گھر میں ہوتی ہے، بچے سارا دن ماں کے سر پر، تو ماں بھی اچھا انداز تو رکھ سکتی ہے نا، بیٹا نہ کریں. اچھا یہ ایک تربیت بھی ہے ساتھ ساتھ. ملنساری کا جو رویہ ہے، جو اخلاق والا ٹھنڈا میٹھا رویہ، یہ سامنے والے کو ایجوکیٹ بھی کر رہا ہے، تربیت بھی دے رہا ہے کہ ایسے بولنا چاہیے. بعض اوقات بچوں کو دیکھا گیا شاہ صاحب کہ جیسے کسی گھر میں یہ ہوتا ہے نا کہ اوئے نہیں کر، تو بچے بھی جو نا، اب بڑا بچہ ہے نا وہ چھوٹے بھائی کو بولے گا اوئے نہیں کر. تو یہ ایک طرح سے تربیت دی جا رہی ہے کہ بیٹا یہ انداز اختیار کرو. پھر بڑے پیار سے بولتے ہیں بیٹا تمیز اختیار کریں ورنہ ایک تھپڑ لگائیں گے. تو جو ہے وہ یہ کون سی تمیز سکھائی جا رہی ہے تھپڑ لگا کر؟
تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہو، میرے بچے تمیز والے ہوں. تو سوری معذرت کے ساتھ ہمیں خود بھی تو تمیز سیکھنا پڑے گی نا، اپنا بھی تو انداز اچھا کرنا پڑے گا. شاہ صاحب کیسے اپنا انداز اچھا کریں؟ اچھا باتیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھار اگر ہمارے ساتھ بھی ہو تو نہیں کہتے یار بس یار وہ بات ہی ایسی تھی، غصہ آ گیا، میٹر شارٹ ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یار بس اب کیا کریں، ہو گیا کیا کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے. بے شک ہمارے آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ، آپ علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ اور آپ کو رول ماڈل جو ہے اور بہترین نمونہ قرآن مجید فرقان حمید نے آپ علیہ السلام کی ذات کو قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ ہیں وہ فرمایا قرآن ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام، اب یہ جو ملنساری والا پہلو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسا ہے؟ واہ. یعنی مسلمان کو تو یہ دیکھنا ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ علیہ السلام کا اس معاملے میں کردار کیا ہوا کرتا تھا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 سال تک آپ نے خدمت کی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ 10 سال کا جو پیریڈ ہے، یہ 10 سال کے پیریڈ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی جھڑکا، اور نہ کبھی آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. 10 سال کس سے؟ 10 سال 10 سال میں یہ بھی ہے نا، ایک ہوتا ہے نا کام کرنے والا 10 سال کام تو کرے نہایت معذرت، لیکن وہ 8 گھنٹے امپلائی کام کر رہا ہے نا. اچھا 8 گھنٹے بعد اس کو جو بھی وہ ہوا وہ گھر کہیں نہ کہیں، اچھا ریلیز ہو گیا، کہیں نہ کہیں باہر جا کے نکال لے گا. اچھا 10 سال ساتھ رہے، 24 گھنٹے ساتھ ہیں، اور وہ 10 سال کا یہ بتا رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، ہفتہ 10 دن کی بات نہیں ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے، بات ہے سالوں کی. اور 1-2 سال کی بات نہیں، 10 سال 10 سال آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نہ کبھی انہوں نے ڈانٹا کبھی نہ جھڑکا. اب ہم مسلمان ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں. آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا کردار، آپ کا اسٹائل، آپ کا انداز گویا کہ ہمارے سامنے ہے. اب تھوڑا سا ہم غور کر لیں کہ ہم اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. کیا بات ہے. میں جو ہے وہ سالوں کی بات نہیں کر رہا، مہینوں کی بات نہیں کر رہا، ہم تھوڑا سا انالیسس کر رہے ہیں کہ کیا کوئی دن ایسا گزرتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ جس میں ہم نے اپنے ماتحت کو جھڑکا نہ ہو، اس کو ڈانٹا نہ ہو، یا اس کو یوں نہ کہا ہو کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب ہم اپنے اوپر غور کر لیں. تو اب نبی پاک علیہ السلام کا کردار جو ہے، اچھا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ملنساری آ جائے، ہمارے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ قدرتی طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں ملنسار ہوتے ہیں. صحیح. اچھا یہ اوڑھنا بھی پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس طرف لے کے آنا پڑتا ہے. اس کی دیکھیں، یہ غور کرے بندہ کہ اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ. کیا بات ہے. اس آیت مقدسہ کے تحت مزید قرآن پاک میں لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا، اور یہ اصل میں بھائی چارہ سکھایا جا رہا ہے. واہ. ایک دوسرے سے تعلق بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے باہمی روابط کو استوار کرنا ہے. تو یہ مسلمانوں کا یہ سلسلہ باہمی روابط، بھائی چارہ، یہ فروغ کیسے ہوگا جب تک بندہ ملنسار نہیں ہوگا. تو اس کے دیکھیے اللہ کے حکم پر عمل ہے اس کے اندر. پھر دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فضائل، سلام میں کتنے فضائل ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے، سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو ملاقات ہوئی، مصافحہ کیا، سلام کیا، تو درود پاک پڑھا تو برکت ملی. اب ملنساری نہیں ہے تو ملاقات کیا، سلام کیا ہے، اور وہ اجر و ثواب کیا. اچھا پھر سلام کے بارے میں لکھا ہے علماء کرام نے کتابوں کے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ اس میں علاج بتایا ہے کینہ مسلم کا. واہ. یعنی دل سے مسلمانوں کی نفرت
مسلمانوں کی جو بیجا ایک نفرت ہے، یہ مسلمانوں کی بیجا جو ایسے خام خواہ کی دشمنیاں ہیں، کینہ مسلم اگر دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین علاج بتایا گیا ہے کہ مصافحہ کو عام کریں، سلام کریں اور مصافحہ کریں. تو یہ مصافحہ کرنا جو ہے، ہاتھ ملانا جو ہے، وہ دلوں سے دشمنیاں، قدورتیں یہ نکال کے باہر کر دے گا. بڑی پیاری بات کہی ہمارے سید صاحب نے، سید قذافی شاہ صاحب، ماشاءاللہ مدنی ہیں، بہترین ہمارے مبلغ ہیں، کہ واقعی سلام کو عام کریں، سلام کریں. سلام ہے ہی سلامتی. اور اس پر شاہ صاحب و حاجی امین بھائی تربیت فرماتے ہیں، ہمارے نگران رکن شورا، کہ ایک دعوت اسلامی کے حساب سے ظاہر بات ہے موقع ماحول دیکھ کے اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن عام طور پر جنرلی ملاقات کرتے ہیں تو مصافحہ کا ایسا ہوتا ہے کہ مصافحہ کریں، دونوں ہاتھوں سے کریں، گرم جوشی سے کریں، بلکہ بلا حائل، بیچ میں کچھ نہ ہو. امیر علیہ سنت فرماتے نا، تو سنت یہی بلا حائل، اور گرم جوشی سے ملاقات ہو. تو امین بھائی فرماتے ہیں کہ یار آج کل تو مصافحہ بھی ایسا ہوا کہ ایک ہاتھ دیتے ہیں ڈھیلا، کہ بھائی میں نے ہاتھ دے دیا، تیری مہربانی، تو ہی پکڑ لے، تو ہی ہلاتا رہے، جو ہے نا، یہ اب نہ میں نے ہاتھ ہلانا ہے نہ ملانا ہے. تو واقعی گرم جوشی سے مصافحہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے. ظاہر بات ہے موقع محل دیکھ کے معانقہ کرتے ہیں، آئیے آئیے آئیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ملن ساری کے ایک انداز ہیں، تو ہمیں بھی اللہ ملنسار بنا دے. ہم نے اسٹارٹ میں ایک آپ کو پکچر دکھائی تھی، وہ دوبارہ بھی دکھاتے ہیں. ایک مبارک جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، تو ذرا آپ دیکھیے. اور کئی جوابات تو ہمیں آئے ہیں، درست جواب ذرا اسکرین پر آپ دیکھیے. یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، اس کی آپ زیارت بھی کرتے رہیں. اور ہمیں کچھ جوابات تو آئے ہیں، تو کہاں سے آئے ہیں، میں ذرا دل جوئی کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کی دل جوئی کے لیے ان کے مقام اور ان کے جن کے نام لے سکا نام، ورنہ مقام تو میں عرض کرتا ہی ہوں. بنت اشرف عطاریہ کا جواب آیا ہے، ہمارے وکیل انصاری حیدرآباد سے ان کا جواب آیا ہے، پھول نگر سے بنت محمد اشرف کا جواب آیا ہے، اور ہمارے صداقت علی کا چوک اعظم لیا سے جواب آیا ہے. مزید جو ہے وہ برکت اللہ جامعۃ المدینہ فتح پول کمار درجہ تیسرا، تو ماشاءاللہ. اور کہاں سے جواب آئے ہیں جی؟ جواب ماشاءاللہ کافی کوٹ ادو سے جواب ہے، استا محمد بلوچستان سے جواب ہے ہمارے، اور کراچی سے جواب ہے. کافی آئے ماشاءاللہ، کاموں کی، اور منچن آباد، چند تو میں نے نام لے دیے، باقی جو ہے موقع ملا تو لیں گے ماشاءاللہ. فیصل آباد کھڑیاں والا، یہاں سے جواب ہے. اور کہاں سے لالا موسیٰ پنجاب سے ہے ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا. جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے تو اتارنے کے لیے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس سے اللہ پاک کے لیے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا مجھے اللہ کریم نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بتا دوں کہ اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے. اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، محبت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، ایک مناجات میں عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، جو عمل ہو اللہ کے لیے، دنیا بھی غرض نہ ہو، برکت ہی نہیں ملے گی، فائدہ ہی نہیں ملے گا، اس میں کچھ جو ہے وہ کیسے مٹھاس آئے گی، کیسے اس کے اندر وہ خوشبو آئیں گی. تو جو ہے تو اللہ کے لیے ہو، دنیاوی غرض، وہ آئے تھے تو ہم بھی جائیں گے، وہ نہیں آئے تھے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، وہ نہیں آئے تو یوں تھا تو وہ اتنی ٹائم کے لیے آئے تھے، ہم بھی اتنے ٹائم کے لیے جائیں گے، وہ یہ لائے تھے تو ہم بھی یہ لے کے جائیں گے، وہ کچھ نہیں لائے تھے تو ہم بھی لے کے نہیں جائیں گے. نہیں، تحفہ دیں اور ملاقات کے لیے جائیں جہاں جہاں پوسیبل ہو. دیکھیں بعض اوقات بندہ بیرون شہر ہے، بیرون ملک ہے، اگر فزیکل نہیں جا سکتا تو آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل چلے جائیں بھائی، ویڈیو کال کے ذریعے چلے جائیں جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جو بھی احتیاط ہے، موبائل کال کے ذریعے چلے جائیں، وائس میسیج کے ذریعے چلے جائیں، لیکن ہمارا ربط رہنا چاہیے ملن ساری. قربان بھائی، ملن ساری میں
امیر اہل سنت کا ایک انداز دیکھا کہ ملن ساری کہہ لیں، اس کو اخلاق کہہ لیں، ایک دل جوئی کہہ لیں، اس میں دل جوئی کا بھی سامان بھی ہے نا. کئی اسلامی بھائیوں سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کے بیٹے کیسے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں، میرا سلام کہیے گا. یوں کر مجھے کئی دفعہ کہا کہ رضا کیسے ہیں، میرا سلام کہیے گا، اور نظر نہیں آ رہے. تو کتنی بڑی دل جوئی، جب یہ ورڈنگ جا کر گھر میں بتائیں پورے گھر کا دل خوش ہو جائے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ہے کہ ملنسار بندہ خالی وقتی طور پر نہیں ملتا، بلکہ اس کا انداز، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کے الفاظ، اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ واقعی ایسا ملنسار ہے کہ اس کی ملنساری سے نہ صرف سامنے والا بلکہ پورا گھر خوش ہو جائے. ایسا پچھلے ہی دنوں امیر اہل سنت ملاقات فرما رہے تھے عالمی مدنی مرکز میں. جو بھی ایک طریقہ کار ہے اس کے حساب سے ملاقات ہوتی ہی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں مل پاتے، تو حاجی امین بھائی فرماتے ہیں کہ آپ ملنے کے لیے آئے کب، اب لائن میں لگے کب. اب گھر بیٹھے بیٹھے کہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی، تو ملنے والے ملتے ہیں، لائن میں لگتے ہیں. اب امیر اہل سنت کا دل جو ایک انداز دیکھیے، ملن ساری سے متعلق بھی یہ واقعہ ہے، کمال واقعہ ہے. میں نے جب سنا میں بھی حیران رہ گیا. لائن لگتی ہے بڑی لمبی، پورا ایک پروسیس ہے، NIC وغیرہ جمع کروائیں، دارالسنہ سے پھر وہ ٹوکن ملتا ہے، پھر لائن لگتی ہے اور ایک ٹائم لگتا ہے آنے میں. اور ظاہر بات ہے ملاقات کتنی ہوگی، اتنی لمبی لائن ہوتی ہے. امیر اہل سنت کی عمر مبارکہ، صحت، پھر بھی ملتے ہیں، سینکڑوں سے ملتے ہیں. بندہ کتنا مل پائے سینکڑوں سے. آپ اور ہم بھی ملتے ہیں، 5 10 15 کی بات تو ہماری بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، مسکراہٹ پھیکی پڑنے لگ جاتی ہے، پھر تھوڑی لائٹ آف ہونے لگتی ہے، لائٹ یہ والی نہیں چہرے کی، اور پھر ایک ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے چلنے دو چلنے دو چلنے دو. اسی ملاقات کے دوران امیر اہل سنت سے کوئی بات چیت کرنے آ جاتے ہیں بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ، تو امیر اہل سنت کی ظاہری توجہ کہیں اور ہوئی. تو کسی سے ملاقات ہوئی تو ملاقات تو ہو گئی، اس نے مصافحہ بھی کر لیا، وہ آگے چلے گئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو یہ احساس ہوا، حساس طبیعت دیکھیے، سینسیٹیو طبیعت، کہ میں ان سے پرتپاک طریقے سے مسکرا کے نہیں مل پایا، تو ان کا دل نہ دکھاؤ. تو وہاں جو اسلامی بھائی موجود تھے ان سے کہا کہ اس حلیے کا، اتنے قد کا کوئی شخص تھا اور اتنے ٹائم پر وہ آئے تھے، تو ذرا تلاش کرے کہاں ہیں، میں ان سے دوبارہ ملنا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. اتنی دیر یہ لائن میں لگے، آئے، تو میں ان سے مسکرا کے نہیں مل پایا، تو ان کا دل نہ دکھ گیا ہو. اللہ اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ٹاپک سے متعلق تازہ ترین مثال دیکھیے. ایک ولی کامل، پیر و مرشد، ایک بزرگ ہستی، ان سے مصافحہ بھی ہو جائے، بلکہ قریب جا کر بھی کھڑے ہو جائیں. ہمیں بھی کبھی موقع ملتا ہے تو قریب جانے سے بھی ایک سکون ملتا ہے، زیارت کرتے ہیں، دیدار کرتے ہیں ولی کامل کا. لیکن ان کے احساسات دیکھیے کہ میں ان سے مسکرا کر گرم جوشی سے نہیں مل سکا، اور کہیں ان کا دل نہ دکھ گیا ہو. ان کو دوبارہ بلا کے لائن ڈھونڈ کر کیا فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جو عمل کرنے کا جو صحیح مظہر اگر بندے کو دیکھنا ہے نا، تو وہ ان اللہ والوں کو دیکھ لیں. کیا بات. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں اور علماء کرام کی زبانیں سنتے ہیں، تو وہ جب ہم یہاں پر پریکٹیکلی دیکھ رہے ہوتے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا حسین اور خوبصورت فیضان ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی جب گلی میں آیا کرتے تھے نا، کوئی بھی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک تھام لیا کرتا، اور وہ جدھر جاتا پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جو ہے وہ نکل جایا کرتے تھے. بچے کی دلجوئی کے لیے ہم کہتے ہیں نا، بچہ ہے، یہ بچہ سوال بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم کبھی اگنور کر دیتے ہیں، بچہ چھوڑو، اس کو کیا جواب دینا. بلکہ کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا بھی ہوتا ہے تو بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے کہ میں اس کو جواب دوں گا اور ذرا اس کو ویلیو دوں گا تو کہے گا دیکھو بچے کے سامنے اس طرح ہو رہا ہے. یہ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے. حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روک دیا اور منع کیا ہو. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہی امیر السنت کو جو فیضان ملا ہے نا، میں وہ عرض کر رہا ہوں. کیا بات. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے گفتگو فرماتے، ایون مجلس میں بھی، نا صرف ایک اکیلا شخص بات کر رہا ہے تو اس کا یہ حال ہو، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بیٹھک ہے، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ میری طرف ہی متوجہ ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے ہی وہ خطاب فرما رہے ہیں اور مجھے جو ہے پیار دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں. تو علماء کرام نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو صرف سنا نہیں، صرف پڑھا نہیں، بلکہ کیا کر کے دکھایا، اور آج الحمدللہ سکھا رہے ہیں. امام اہل سنت کا مجھے یہاں پہ واقعات آ رہا ہے، اللہ اکبر، ان کیجئے کمال. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین، غریب اور غلام تک کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے تھے. ہمارا تو یہ ہے نا،
اس نے دعوت دی ہے، اس کو پتہ ہے مطلب میں کہاں کہاں جاتا ہوں، میرا کیا اسکیجول ہوتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح دعوت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام خادم مسکین کے دعوت کو قبول فرما رہے ہیں۔ امام اہل سنت کو کیا فیضان ملا، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں وقت کے امام، کیا بات، کسی مصروفیات، لیکن دلجوئی، ملنساری، حسن اخلاق، کمال۔ آپ کے پاس جو ہے ایک بچہ آتا ہے چھوٹا سا، کہتا ہے جی امی نے دعوت کی آپ کی، اچھا جی، فرماتے ٹھیک ہے قبول کیے، یہ بتاؤ کیا کھلاؤ گے؟ تو وہ جو اپنا دامن ہے نا، وہ دامن کو یوں کر کے پکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ دامن کو ہی کھول دیتا ہے، جی یہ کھلائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا ہے جی دامن کے اندر؟ دامن میں ماش کی دال تھی تھوڑی سی، اور 2-4 مرچیں جو ہے نا وہ اس کے اندر پڑی ہوئی تھی، کہا یہ کھلائیں گے۔ تو امام علیہ سنت نے فرمایا ٹھیک ہے جی، ایڈریس نوٹ کر لیں، آپ کے صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، تو آپ نے ان کا ایڈریس، ہاں ایڈریس، بچہ ویلیو دیکھے نا، بچے کی ویلیو اتنی دی جا رہی ہے، اور اس کو ایڈریس وغیرہ نوٹ کروایا، کہ صبح 10 بجے آئیں گے، چلا گیا بچہ۔ اچھا اب وہ صبح امام علیہ سنت جو ہے وہ بچے کو فرما رہے، وہ اس کو جو آپ کے ساتھ تشریف فرماتے اس وقت ان کو فرماتے ہیں صبح 10 بجے کہ چلیے۔ حضور کدھر؟ وہ دعوت میں۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا کہ شاید خوشی میں بچے کو خوش کر دیا، ٹال دیا، سیریس جا رہے ہیں، ایڈریس وغیرہ نوٹ کر لیا تھا؟ جی وہ نوٹ کر لیا تھا۔ تو چلیے پھر وہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی اس ٹائم پہ بچہ کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر نہیں جاتے تو کیا مطلب بچے کے دل پہ کیا ہوتی ہے؟ کیا بات، یہ ہے علماء جو ہمیں سکھاتے بھی ہیں، حضور کی تعلیمات پر عمل بھی فرماتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے امام علیہ سنت وہاں جاتے ہیں، اور کتاب میں بات لکھی ہے کہ آپ کافی دیر وہاں کھڑے رہتے ہیں، پہلے بچہ اندر جاتا ہے، پھر پرانی سی چٹائی نکال کے لاتا ہے، اس چٹائی کو بچھاتا ہے، آپ وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، والدہ پردے کے اندر سے وہی دال، اچھا وہی جو دال بنائی تھی، وہی دال بچے نے جو جھولی میں دکھائی تھی، یہ کھلائیں گے۔ بچے کی بھی سادگی دیکھے، اور اعلیٰ حضرت کا بھی کرم نوازی، کمال ہے، کمال ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں لینا ہے، اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے کہ سن تو لیا، اب ان علماء کو دیکھ بھی لیا، اب عمل کرنا ہے۔ تو وہ امام اہل سنت کو جو دال تھی وہ موافق نہیں تھی، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ایک تقاضا ہوتا ہے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوتا ہے، طبیب نے کچھ پرہیز بتائے ہوتے ہیں، لیکن امام اہل سنت اسی دال کو کھاتے ہیں، اور یقین کیجئے چکھتے نہیں ہیں، جسے پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کہتے ہیں نا، اسی طرح کھاتے ہیں۔ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ امام علیہ سنت کا تو منع ہے اس طرح موٹے باجرے والی روٹی اور اس طریقے سے کھانا۔ جب امام علیہ سنت واپس تشریف لاتے ہیں نا، تو واپس آتے ہوئے اپنے انہی دوستوں کہتے ہیں اگر ایسی اخلاص والی دعوت روزانہ ملے نا، ہم تو روزانہ ہی قبول کریں گے۔ نہ گوشت ملا ہے، نہ مرغوں مسلم ملے ہیں، نہ وہ ایئر کنڈیشن، نہ یہ آؤ بھگت یہ وہ، لیکن ایک دل جوئی کے لیے امام علیہ سنت کا کیا انداز ہے، فرما رہے روزانہ بھی ایسی دعوت ملے گی تو ہم روزانہ قبول کریں گے۔ ایسے امیر علیہ سنت کے واقعات تو آپ نے ایک سنا ہے، حضور شاید آپ کے پاس ہم سے خیر زیادہ ہی ہوں گے، لیکن ہمارے پاس اپنے واقعات، باپو کے پاس اپنے واقعات، بلکہ امیر علیہ سنت کی تو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ امیر علیہ سنت تو امیر علیہ سنت، آپ کے جو وہ ہے نا مریدین، ان میں آپ ایک ایک کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو حسن اخلاق کا، ملنساری کا ہیرا کا پورا ہیرا ملے گا، وہ جس کی قیمت جوہری کے پاس نہ ہو نا، ایسی ملنساری آپ کو الحمدللہ دعوت یہ ہے نا دعوت اسلامی کے ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا دعوت اسلامی میں آنے کا جو ایک سبب بنا، اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ اولین مدنی مرکز گلزار حبیب جو ہمارا پہلے اجتماع جہاں ہوتا تھا کراچی میں، وہاں آپ جب پہلی دفعہ آئے تو کسی مبلغ نے بڑی پرتپاک ملاقات کی، گرم جوشی سے، بڑی ایک ملن ساری۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خود میری بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ سے جب بات چیت ہوئی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں وہ مسکراہٹ، وہ ملاقات، وہ ملن ساری بس دل میں گھر کر گئے، وہ ایسا آئے کہ آ ہی گئے، اور اللہ پاک نے کیا مقام دیا، دعوت اسلامی کی شورا کے نگران بنے۔ اچھا یہ تو چلے ایک تنظیمی منصب ہے، ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں۔ امیر علیہ سنت جو ولی کامل ہیں، وہ جب مشتاق بھائی بیمار ہوئے، اور جو ایک وہ آپ نے کیا کہ عطار کا پیارا ہے شاہ یہ مشتاق اتاری، یہی مجدہ تم بھی اسے سنا دو یا رسول اللہ، یعنی عطار کا پیارا، آپ کا لقب ہی مشہور ہو گیا نا یہ، پھر یہ یعنی جو مرشد نے کہا، ایک تو میں کہوں کہ عطار مجھے اپنا پیارا بنا لیں، اور ایک عطار کہیں کہ عطار کا پیارا۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے یہ جو حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تینوں، مشتاق بھائی تو نگران شورا رہے ہیں، مفتی فاروق صاحب اور حاجی زمزم رکن شورا رہے ہیں، تینوں دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے بہت سارے معاملات میں ایک خوش اخلاقی، ملن ساری، اور واقعی ملے نا
مزہ آ جائے نا، مزہ آ جائے۔ چہرے پر مسکراہٹ، یعنی باقی یوں دیکھا جائے تو زمزم بھائی مدنی انعامات یعنی نیک اعمال کے عامل، قفل مدینہ والے، لیکن قفل مدینہ میں بھی چہرے پر مسکراہٹ رہتی اور ایک طبیعت کے اندر بشاشیت رہتی، بندہ ملتا مزہ آتا۔ تو زمزم بھائی خود فرماتے یار قفل مدینہ کا مقصد یہ نہیں کہ منہ یوں پھولا رہے، جی مقصد قفل مدینہ سے مراد یہ ہے کہ فالتو باتیں نہ کریں، غیر ضروری باتیں نہ کریں، بے حیائی کی باتیں نہ کریں، جتنا کہنا ہے اتنا کہیں، لیکن قفل مدینہ کا تعلق کوئی مسکراہٹ سے تو نہیں ہے نا، باڈی لینگویج سے تو نہیں ہے۔ اس کے فوائد میں اگر بندہ دیکھے نا، یہ جو ہم ملنساری کی بات بتا رہے ہیں، تو یہ مطلب اس کے فوائد اتنے ہیں، مطلب میں ایک ایسا فائدہ بیان کر دوں کہ جو اسے انسپیکٹڈ جسے کہتے ہیں، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، کوئی نقصان نہیں ہے، کیا بات۔ وہ آپ نے بتایا نا ملنساری اس طریقے سے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے گیا، اگرچہ وہ آفس بھی گیا ہو، اس کو جاب نہ ملی، ایکس وائی زی کوئی ایسا مسئلہ ہو، میٹنگ ہو، بزنس میٹنگ ہو اور وہ نہ ہو سکی، باہر آ کے وہ کہے کیسا تھا، بڑا خوش اخلاق تھا بھائی، صحیح، بڑا عجیب انسان تھا، یہ کوئی اخلاق ہوتے ہیں، ایسا اخلاق، برائی نہیں کرے گا، اس کا کام نہیں بھی ہوا لیکن وہ گن ضرور گائے گا، کمال ہے بھائی، کھڑا ہو کے ملا تھا، عزت سے ملا تھا، ایک احترام دیا تھا۔ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا، اللہ اکبر، کہا ملنساری اچھے اخلاق اجنبی کو اپنا بنا اور ملنساری نہ ہونا بد اخلاقی اپنے کو اجنبی بنا دیا کرے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ حاجی مشتاق اتاری تشریف لائے، یہاں پر آئے، یہاں وہاں تک پہنچ گیا، ہم لوگ کون ملا تھا؟ کوئی رشتہ دار، کوئی ننیال سے کوئی تعلق والا تو اجنبی تھا، وہ اب اجنبی انون بندہ تھا ان کے لیے، تو مسلمان ویسے بھائی وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے انون بندہ، لیکن ایک حسن اخلاق نے، کسی کی مسکراہٹ نے، گرم جوشی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیا بات۔ علماء فرماتے ہیں ویسے تو حسن اخلاق، اچھے اخلاق، ملنساری یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی اپنانا چاہیے، کیونکہ اس کے فوائد بہت ہیں۔ آپ دیکھیں نا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق بندے کو گرمیوں میں روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والے، دونوں کتنے مشکل عمل ہے۔ جی جی، رات میں قیام کرنا ایک بڑا عمل ہے، گرمیوں کے روزے، صرف بندہ حسن اخلاق والا اپنا لے، فرمایا حسن اخلاق والا بندہ ان کے مرتبے تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ویسے تو حسن اخلاق یہ ملنساری اللہ کی رضا کے لیے اپنانے چاہیے، لیکن اس کی دنیاوی اور اخروی بہت سارے فوائد ایسے ہیں کہ آپ کے بہت سارے کام بن رہے ہوتے ہیں، بگڑ ہوئے معاملات آسان ہو رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کچھ آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، گھر ذرا صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، انبن چل رہی ہے، میں بول رہا ہوں یہ کام اس طریقے سے کرو، سمجھتے نہیں ہے، مانتے نہیں ہے، کیسے آپ یہ جو ابھی جو جملے چل رہے ہیں نا آپ کے، جو سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کو چینج کر دیں، صحیح، بس ایسے ہو جائے نارمل، سارے کام ہو جائیں گے، ایسے کام خود ہی ہو رہے ہوں گے۔ جی بابا جی ماشاءاللہ، دیکھو میں نے کام نہیں کیا، ابا نے کچھ بولا نہیں، ابو نے، اور پھر بھی کہا بیٹا کر دینا، چلو بیٹا کل کر دینا، نہیں یار میں ابو کو جو ہے نا، نہیں ابو اتنا اس سے بولتے ہیں مجھے اگلے دن کے بیٹا کیا نہیں، اچھا بیٹا کل کر دینا، نہیں میں اپنے پہلے کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جو انداز ہے نا، یہ جب دل کے اندر اترتا ہے نا، جب دل میں کوئی بات اترتی ہے نا، وہ پھر اثر رکھا ہے۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں نے ابھی گھڑی دیکھی تو گھڑی رکی نہیں دی، چلتی چلی جا رہی ہے اور اس طرح چلنا ہی ہے، جس طرح گھڑی چل رہی ہے زندگی کے سانسیں بھی چل رہی ہیں، تو ٹائم اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم بہت زیادہ آگے جا سکیں، لیکن چلیں پہلے آج کا جو ہے وہ نیک عمل کیا ہے وہ لیتے ہیں۔ اس صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے، کیا آج آپ نے گھر اور باہر ہر چھوٹے بڑے سے اچھے انداز سے، یعنی آپ جناب اور جی کہہ کر گفتگو کی، حسب موقع چہرے پر مسکراہٹ رکھی ہے؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ذرا دوبارہ نیک عمل دیکھیے گا، یہ بھی ملنساری اور اخلاق سے تعلق رکھتا ہے۔ ذرا دوبارہ اسکرین پر دکھائیے گا، کیا آج آپ نے گھر اور باہر ہر چھوٹے بڑے سے اچھے انداز سے، یعنی آپ جناب اور جی کہہ کر گفتگو کی، حسب موقع چہرے پر مسکراہٹ رکھی ہے؟ تو یہ نیک عمل ہے، یہ بھی جو ہے وہ آج کے ہمارے ٹاپک سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ حسب موقع چہرے پر مسکراہٹ رکھیے، اور کال بھی دیجیے گا، کال ہے کچھ؟
آج کا موضوع ملنساری چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، رکن شورا کو نظر بد سے بچائے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کسی کے گھر مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان کی خدمات، بہت اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے فروٹ کھلاتا ہے، اگر اس کے اخلاق اچھا نہیں، اس کے ساتھ ملن جلن اچھا نہیں، تو اس کا یہ کھلانا پلانا کیسا ہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجئے۔ میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کی بے حساب ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ کھلاتے پلاتے ہیں، فروٹ کھلاتے ہیں، اچھے کھانے کھلاتے ہیں، تو وہ کھانے شاید رکھے، یاد رکھے نہ رکھے، یہ ہوتا ہے۔ چلے کھلائیں پلائیں، اس کا ثواب اجر تو جو اس کی نیت ہوگی اس کے مطابق اللہ عطا فرمائے گا، لیکن جو ہے وہ آپ کا کھانا شاید وہ بھول جائے، لیکن آپ کے اخلاق یاد رکھے۔ یار کیا وہ لوگ تھے۔ شادی بیاہ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں لوگ، بڑی ڈشیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ان کو ریسیو کرنے والا نہیں، کوئی سی آف کرنے والا نہیں، کوئی ملنے والا نہیں، تو بندہ بڑا عجیب سا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تو یار کیا اتنا کھلایا، لیکن لوگوں کے اخلاق کیسے تھے۔ تو کھانا پلانے کا ثواب تو اللہ اس کی نیت کے مطابق عطا فرمائے گا، کھلانا پلانا چاہیے، لیکن اپنے اخلاق بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ لوگ صوفوں سے، بیڈ روم سے، لائٹوں سے، فروٹ سے ملنے نہیں آتے، لوگ آپ سے ملنے آتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ بس ملن ساری جو ہے اپنے اندر اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ملن ساری کے جو فضائل ہیں، کیا بات ہے، جو ملن سار ہوتا ہے تو وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر کسی کو نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، انفرادی کوشش کرنی ہے، کوئی بھی کسی کو بات سمجھانی ہے، تو ملن سار ہونا ضروری ہے، با اخلاق ہونا ضروری ہے۔ جتنی آپ کے اندر ملن ساری زیادہ ہوگی، ابھی سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دودھ پیتے بچے سے بھی، یعنی دودھ پیتا بچہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس سے بھی آپ جناب کہہ کے گفتگو کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، تو ہمیں بھی یہ عادت بنانی چاہیے کہ رسپیکٹ کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت ہو، اور ایسا اسمائلنگ فیس ہو کہ لوگوں کا دل کرے کہ آپ سے وہ ملاقات کریں۔ گھر پہ آئیں تو سب سے پہلی ہماری مسکراہٹ اور یہ سمجھ لیں ملن ساری کا جو تقاضا ہے نا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، آل اولاد کے ساتھ ہے، کیا بات، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے، دوست احباب کے ساتھ ہے۔ یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان سے اچھے انداز میں، بہترین انداز میں ملاقات کریں۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ وہ ملن ساری کچھ کہتے ہیں نا جی، وہ ہماری فطرت میں نہیں ہے، نہیں بھائی، ہم سے دل کے ہم بہت صاف ہیں، جو بات ہے دل میں ایسا نہیں ہے، لیکن منہ پہ کہہ دیتے ہیں، جو منہ پہ کہہ دیتے ہیں، دل ٹوٹے، گردہ ٹوٹے، پھیپڑا ٹوٹے، جو ٹوٹے۔ علماء فرماتے ہیں دل تھوڑی نظر آتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہو وہ نظر آ رہا ہے نا۔ اب آپ دل زبان سے کچھ بھی کہہ کے بولے دل اس کو نظر آ جائے، دل میں کیا کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال بدتکلف پیدا کرنا ہوگا۔ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں کہ جو رات میں جاب کر سکتے، جی صبح صبح نہیں اٹھا جاتا، لیکن جب پتہ چلے ذرا پیکج اچھا ہے اور ذرا سہولیات وغیرہ ہیں، تو دن میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے گا تیار۔ نہیں بھائی کیا کریں، پیکج اچھا مل رہا ہے، تو آپ پیکج دیکھیں نا آخرت کا کیا کیا مل رہا ہے، اس پہ نظر رکھیں، بدتکلف اپنانی ہوگی، انشاءاللہ ملنسار بنیں۔ انشاءاللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، باتیں بہت ذہن میں آ رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے مبلغین بھی مزید کر سکتے ہیں، بہترین مبلغ ہیں ماشاءاللہ، دونوں مدنی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ہمیں ٹائم فریم کو بھی دیکھنا ہے۔ اچھا، جو ہم نے آپ کو ایک پکچر دکھائی تھی، تو پہلے آپ کو ہم درست جواب بتاتے ہیں، تو ذرا کال دیجیے گا۔ میرا نام فاطمہ تاریہ ہے، میرے پیارے رکن شورا، یہ پکچر حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی ہے۔ چلیں، ہمارے یہاں بھی بہت سارے جوابات آئے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی لوگوں نے جوابات تو دیے ہیں، تو مزید جو ہے وہ کراچی، ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ، فیصل آباد، بہاڑی، پاک پتن شریف، ماشاءاللہ کئی لوگ شامل ہمارے ساتھ رہے ہیں، سلطان پور، رحیم یار خان اور مامو کانجن، تو جن لوگوں نے کال کی، میسیجز کیے، ہمارے ساتھ رہے، ان کا بہت شکریہ۔ درست جواب یہ جو ہے وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ملتان شریف میں ہماری بھی حاضری ہوئی ہے ماشاءاللہ، برکتیں ہیں، بہاریں ہیں، اولیاء کرام کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو ایک سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے۔ تو جو بھی شریعت کا ایک طریقہ ہے مزارات پہ حاضری دینے کا، جو علماء کرام فرماتے ہیں ادب بھی ملحوظ رہے اور فیض و برکت بھی ہو، جو بھی ہے، تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مزار شریف ہے۔ کئی لوگوں نے درست جواب دیا ہے،
اور ہم قرآن دازی کریں گے. یہ باول آ گیا ہے تو سید صاحب سے قرآن دازی کرواتے ہیں. سید صاحب ذرا باول آپ لیجئے, اور ہم جو تحفہ دیں گے وہ تحفہ دیکھیے, یہ ذرا کلوز کیجیے گا, ماہنامہ فیضان مدینہ پورے سال کا. یہ انشاءاللہ درست جواب جن کا آئے گا قرآن دازی میں, ان کو پورے سال کا ہماری مجلس یہ ماہنامہ فیضان مدینہ بھجوائے گی. اور یہ لیا کریں, پڑھا کریں, بانٹا کریں. سید صاحب آپ ہی اناؤنس کر دیجئے, آپ کر دیں ماشاءاللہ سید صاحب کے مبارک ہاتھوں سے. محمد عبداللہ اتاری رحیم یار خان سے. چلیں جی, ملتان کے قریب پہنچ گئے. بہت قریب تو نہیں لیکن پھر بھی ملتان سے تو قریب ہی ہیں. رحیم یار خان, محمد عبداللہ اتاری. عبداللہ بھائی آپ کو مبارک ہو, آپ کا قرآن دازی میں نام نکلا ہے. باقی بھی جنہوں نے جوابات دیے, درست جواب کئیوں کے, سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری مجلس یہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے گی. اللہ نے چاہا پہنچ جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ملنسار بنا دے, خوش اخلاق بنا دے, با اخلاق بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر اور معاشر محبتیں